کہ مولا ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، تو سنو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرات گرامی یہ مبارک رات آئے گی، میں گزارش کروں گا اپنی ماں و بہنوں سے، میں گزارش کروں گا اپنے چھوٹے بچوں سے، میں گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے، میں گزارش کروں گا اپنے بڑے بوڑھوں سے، خدا کے واسطے خرافات سے دور رہ کر کے اس مبارک رات میں نہ جانے آنے والے وقت میں یہ رات دوبارہ ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، آنے والے وقت میں ہم کو یہ رات ملے کہ نہ ملے، اس لیے اس رات کو مبارک جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور اللہ کی رحمت جو صبح سے پکارتی ہے شام تک، لیکن اس رات میں خصوصی نزول اجلال رب کائنات فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے رب کائنات کی رحمت پکار کر کہتی ہے آجا گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ کی رحمت کے آگوش میں آجا، آجا اللہ کی رحمت کے آگوش میں آجا، گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ کی رحمت کے آگوش میں آجا، تو نے گناہ کیا ہے نا، لیکن آج گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے آجا، معافی مانگ لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لا لے، اللہ کی رحمت میں آگوش میں آجا، اللہ کی بارگاہ میں تو پلٹا، اللہ کی بارگاہ میں تو لوٹا، ارے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، اللہ کی رحمت تو پکار کر کہے گی آجا اللہ کی رحمت کے آگوش میں، قسم خدا کی جو سچے دل سے آئے گا نا، جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے توبہ کرے گا نا، اور یہ عرض کرے گا مولا ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، نہ جانے کتنی غلطیاں ہم نے کی ہیں، نہ جانے کتنے خرافات ہم نے کیے ہیں، نہ جانے کتنی جرم ہم نے کیے ہیں، نہ جانے کتنی خطائیں ہم نے کی ہیں، لیکن اے مولا آج اس مبارک رات میں تیری بارگاہ میں ہم رجوع لاتے ہیں اور سچے دل سے یہ عہد کرتے ہیں اے مولا جس نے صدقے میں تو نے آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا، اسی محبوب کا وسیلہ اور واسطہ لے کر کے آئے ہیں، اے مولا جس کے صدقے میں تو نے آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا، اسی محبوب کا وسیلہ اور واسطہ لے کر کے آئے ہیں، اے مولا ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، اے مولا حشر کے حساب و کتاب کو دینے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ حشر کے میدان میں خدا قہار ہے، غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیمبر کہ سخت و مشکل حساب میں ہے، اے مولا حساب و کتاب دینے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں، اے مولا قبر کے بچوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں، اے مولا قبر کے ہستے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں، اے مولا یہ جس بڑے نازک ہے، اے مولا تیری بارگاہ میں رجوع لا کر سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں، اے مولا بڑی خطائیں کی ہیں، لیکن آج مولا احساس ہوا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں آج سچے دل سے آج ہی نیت کر لیں کہ آنے والے رات میں تو توبہ کرنی ہے، لیکن یہ مبارک رات جہاں پر ذکر رسول ہو وہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں پر علماء موجود ہو وہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہو وہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے سچے دل سے تمام مائیں بہنیں بھی ارادہ کریں، تمام نوجوان تمام بڑے بوڑھے بھی ارادہ کریں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اے مولا تو کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے مولا تو کریم ہم پر کرم فرما دے، اے مولا تو اپنی رحمت کا نزول ہم پر فرما دے، مولا آنے والی رات کو ہم سب کے لیے مبارک بنا دے، اے مولا آنے والی رات میں ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ آنے والے وقت میں یہ رات ملے کہ نہ ملے، یہ مبارک رات ہے برات کی رات، یعنی برات ہے چھٹکارا ہے، گناہوں سے آزادی کی رات، جہنم سے آزادی کی رات، خطاؤں سے چھٹکارے کی رات ہے، اے میرے ساتھیوں میرے بزرگوں اس رات کو غنیمت جانو، خرافات سے بچتے ہوئے قبرستان جاؤ تو ان کے بارے میں سوچو کہ ہماری آخری منزل ہے، یہیں پر ہمیں آخری میں آ کر لیٹ جانا ہے، اس لیے دنیا کی ہوس کو نکالو دل سے، دنیا کی محبت کو نکالو دل سے، دین کی محبت کو اپنے سینے میں پیدا کرو، اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے قریب کرو، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے قریب کرو، اپنے بچوں کو مدرسے اور مسجد سے قریب کرو، اپنے بچوں کو علماء سے قریب کرو، اس نیت کے ساتھ یہاں سے اٹھو کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، ہم خود بھی دین سیکھیں گے، اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے، ہم خود بھی اسلامی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ ہوں گے اور اپنے بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات سے قریب کریں گے، اسی عہد کے ساتھ یہاں سے اٹھنا میرے بزرگوں میرے ساتھیوں، وقت کافی ہو گیا، مجھے بہت کچھ بیان کرنا تھا برات کے تعلق سے، لیکن یہ دو چار باتیں میں نے بیان کی، اگر دل میں آپ کی باتیں اتر جائیں تو میرے دعا سے نوازنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، مائیں بہنیں آپ بھی اپنی بچیوں پر خاص توجہ دینا،
یہ وقت بڑا گمبھیر، حالات بڑے نازک ہیں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی باقی داستانوں میں، اس لیے آؤ اللہ کے آگوش میں آؤ، اللہ کی رحمت کے آگوش میں آؤ، اس کی تجلی کے آگوش میں آؤ، اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے قریب کرو، اور نیت کرو کہ اے مولا جو کام کریں گے تو تیری رضا کے لیے کریں گے۔ مولا یہ قدم اٹھے گا تو تیری رضا کے لیے اٹھے گا، یہ زبان کھلے گی تو تیری رضا کے لیے کھلے گی، یہ ہاتھ اٹھے گا تو تیری رضا کے لیے اٹھے گا، یہ نگاہیں اٹھیں گی تو تیری رضا کے لیے اٹھیں گی، یہ کان سنیں گے تو تیری رضا کے لیے باتیں سنیں گے۔ اس نیت کے ساتھ اٹھنا کہ مولا ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے، اس کام سے مولا ہمیں دور رکھ جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا میں بھی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ، اگر کوئی غلطی ہوئی تو مولا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، جو حق باتیں ہیں مولا تیری طرف سے ہے، جو غلطی ہے مولا یہ میری نفس کی خطا، میری اپنی غلطی ہے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ علماء کی موجودگی میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔